اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ غیبت کے تباہ کن گناہ سے خود کو بچانے کے طریقوں کا 7واں اور آخری درس۔ بہرحال آج آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو گئی اور آج یہ اختتام تک پہنچے گا یہ مسئلہ۔ اور دیکھیے بہت ہی انتہائی خطرناک ترین یہ گناہ ہے، تقریباً ہر نشست میں ہم اس گناہ کی مذمت کی احادیث بیان کر رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بعض اصحاب کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اپنے منہ میں کچھ کنکر رکھ کے بیٹھتے تھے کہ بلا وجہ زبان کسی کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ ہو جائے، اتنا اس گناہ سے ڈرتے تھے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کہ مومنین کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر، اس میں مثلا وہ فرماتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، مومن سے جنگ کرنا کفر ہے، مومن کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، مومن کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح سے ہے، اس کسی کا مال نہیں کھا سکتے۔ یعنی مومن کے جو حقوق ہیں وہ واقعتاً بہت زیادہ ہیں۔ اچھا اب دیکھیے ایک جو قتل کے متعلق قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ متعمدن، جان بوجھ کر، کیونکہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹل طریقے سے اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا، پھر اس کے دیت وغیرہ کا ایک مسئلہ آتا ہے اور جو اس کے سلسلے کے اور احکام ہیں۔ تو کوئی شخص اگر مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من اغتاب مؤمنا فکأنما قتل نفسا متعمدا، اگر کسی مومن کی کسی نے غیبت کی تو ایسا ہی ہے جیسے اس کو جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ مومن کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی کی غیبت کی تو فکأنما قتل نفسا متعمدا، ایسے ہی جیسے اس کو جان بوجھ کر اس نے قتل کر دیا۔ یعنی کس قدر اس کی مذمت ہے کہ قتل کے گناہ سے اس کو شباہت دی گئی۔ اچھا اب یہ جو گناہ ہے جس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ بڑی متعدی بیماری ہے، دوسروں کو بھی لگتی ہے، فیروس الغیبت، فیروس عربی میں وائرس کو کہتے ہیں۔ یہ جو غیبت کا وائرس ہے جو ہم ایک دوسرے کو فون پہ اور مختلف طریقوں سے اور زبان سے جو غیبتیں کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من العاقلۃ فی جوفہ، فرماتے ہیں کہ غیبت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کسی بھی شخص سے مسلم کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، اسے کھا کے رکھ دیتی ہے، جس طریقے سے کوئی کیڑا کسی شخص کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایمان کو کھا جانے والا کیڑا ہے۔ یہ غیبت جو ہے یہ اندر سے ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب بھی اس کو وائرس کہا گیا ہے، یہ غیبت کا جو وائرس ہے، عام وائرسز جسم کو اندر سے کھاتے ہیں، اور جو غیبت کا وائرس ہے یہ ایمان کو کھا کے رکھ دیتا ہے، بلکہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ کھاتا ہے اتنا کوئی اور جراثیم یا کیڑا جسم کو نہیں کھا سکتا۔ یعنی دیکھیں نا کتنی شدید حرمت کی احادیث ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کذب من زعم انہ ولد من حلال وہو یاکل لحوم الناس، امام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ
حلال زادہ ہے جبکہ وہ لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، یعنی غیبتیں کرتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے اس کو ولد حرام کا مشابہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ اپنے طور پر گمان کر رہا ہے کہ یہ حلال زادہ ہے، جبکہ ایسا نہیں، یہ تو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، یعنی غیبتیں کرتا ہے۔ کتنی شدید! اب اس سے زیادہ بتائیے اور کیا مذمت والی الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومنین اپنے والد اور والدہ کی طرف سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کرتا ہے، اور ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کی غیبتیں کرتا ہے۔ ملعون من اغتاب اخاہ، ملعون ہے وہ شخص، لعنت کا مستحق ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کی غیبتیں کرے، یہ ساتویں امام فرماتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے ایک حدیث ہے، دیکھیں مومنین کے جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، جس میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آقا محسن قراتی جن کو کہا جاتا ہے کہ مثالوں کے تو یہ بادشاہ ہیں، اور ایسے ایسے طریقوں سے مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک طریقہ کار تھا کہ پیغمبر بعض دفعہ جب نصیحت کرتے تھے تو اس کو ویژوالائز کرواتے تھے۔ ہم بھی جو کوششیں آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ اس چیز کو ویژوالائز کرائیں جو بیان کر رہے ہیں، وہی پیغمبر مثلا پیغمبر اگر درہم و دینار کی مذمت بیان کرتے تھے تو بعض اوقات ایک ہاتھ میں درہم لے کے اور ایک ہاتھ میں دینار لے کے پھر اس کی مذمت کرتے تھے، مال دنیا کی اور مختلف حرام پہلوؤں کی۔ تو اگر محسن قراتی یہ جو مومن کا آئینہ ہے تو ہاتھ میں آئینہ لے کر آئے اور اس کے بعد اس حدیث کی تشریح کی کہ مومن کا آئینہ ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ آئینہ جو ہے وہ عیب بتاتا ہے، چھپاتا نہیں۔ تو مومن بھی اگر کسی کے اندر اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی خرابی دیکھے کہ یہ اس کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو آئینے کی طرح سے اس کو بتا دے، چھپائے نہیں۔ ایک تو چیز یہ آئینے سے جو شباہت کیوں قرار دی گئی مومن کا آئینہ ہے، تو اس کی بہت ساری پھر انہوں نے بتائی کہ اس کے اندر اب سے حدیث فہمی بھی آپ اس کا بھی اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایک حدیث کو کس طریقے سے کھولا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئینہ عیب بتاتا ہے، چھپاتا نہیں۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ناراض ہو جائے گا، یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے تعلقات خراب ہو جائیں تو خاموشی اختیار کرو، نہیں، آئینہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، آئینہ بتا دیتا ہے۔ دوسری فرماتے ہیں کہ خامیوں کے ساتھ ساتھ آئینہ خوبیاں بھی بتاتا ہے، یعنی بعض اوقات لوگ اتنے زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ وہ بس ہر وقت خرابیاں ہی بتاتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں اور ان کے اندر تو یہ نہیں ہوتا نا، یعنی اگر کسی شخص کے اندر کچھ خرابیاں ہیں تو کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، تو اس کے اندر جو اچھی خوبیوں والی بات ہے، ایک آئینہ خامیوں کے ساتھ ساتھ خوبیاں بھی بتاتا ہے۔ تو ایک مومن بھی ہے، اس کی خوبیاں بھی بتایا، اس کی تعریف بھی کرے، تو پھر وہ جو برائی بیان کرے گا اس کے سامنے کہ بھئی تو آپ کے اندر یہ والی بات ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، تو پھر اس کو برا نہیں لگے گا۔ بلکہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی اعتراض کریں نا، تو سب سے پہلے اب تو خود یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ اس کی کوئی سی اچھائی والی تعریف کریں۔ مثلا کسی بچے کو اگر کسی برائی کی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کی اچھائیاں نکالیں، پہلے اس کی تعریف کریں، پھر کہیں گے دیکھو یہ ایک بات ہے، بس اس کو اور ٹھیک کر لو۔ اب اسے برا نہیں لگے گا، بلکہ کسی کو بھی برا نہیں لگے گا۔ لیکن ایک دم سے آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے اگر کیا کہ بھئی ایسا نہ کرو، تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، تو وہ ایک دم سے وہ پھر نیگیٹو تھاٹس اس کے اندر ڈیولپ ہوں گے۔ خامیوں کے ساتھ ساتھ خوبیاں بھی بتاتا ہے آئینہ۔ آئینہ ہمیشہ خاموشی سے عیب بتاتا ہے، خاموشی سے، اس میں سے کوئی آواز نہیں نکلتی کہ وہ بے غیرت یہ کیا کر رہے ہو، مثلا کبھی بھی آئینہ کچھ نہیں، خاموشی سے عیب بتاتا ہے کہ یا آپ کا جو نقص چہرے کے اوپر اس کو نظر آ رہا ہے، یہ جسم کا کوئی حصہ، اس میں آواز نہیں آتی، خاموش۔ تو مومن بھی کیا ہے، کیونکہ مومن آئینے کی طرح سے ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ مختلف طریقوں سے خاموشی سے، بغیر دوسروں کے علم میں لائے، اس کو خاموشی سے اس کا عیب بتا دیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں آئینہ سامنے بتاتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن بھی ہے، وہ اگر کوئی بات ہوگی تو اس سے براہ راست کہہ دے گا، پیٹھ پیچھے نہیں کہے گا۔
کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں اور پھر پیچھے سے آئینے کے اندر سے کوئی آواز نکلے کہ بھئی آپ کے اندر یہ فلاں خرابی تھی. نہیں ہوتا. جیسی آپ وہاں سے ہٹتے ہیں تو کوئی آواز نہیں آتی. آئینہ ہمیشہ سامنے بتاتا ہے, پیچھے نہیں بتاتا. تو اسی طریقے سے مومن سامنے بتائے گا, پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرے گا. فرماتے ہیں صرف اسی کو بتاتا ہے آئینہ, دوسروں کو نہیں بتاتا ہے, صرف اسی کو بتاتا ہے. آئینے کو آپ دیکھیں کہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ صرف آپ کے سامنے آپ خاموشی سے آپ کا عیب بتا دے گا کہ چہرے پر ایسا ہے, کالک لگی ہوئی ہے, فلاں چیز ہے, اس کو صاف کر لیں, یا کوئی داغ لگا ہوا ہے, جو بھی کچھ ہے وہ سامنے بتائے گا, دوسروں کو نہیں. اسی کو بتائے گا, دوسروں کو نہیں. اسی طریقے سے جتنی خرابی ہوتی ہے اسی قدر بتاتا ہے, بڑھا چڑھا کر نہیں بتاتا ہے. آپ دیکھیں آئینے کے اندر جو چیز ہے اتنی ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکہ خراب آئینے شمار ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر اس کے اندر دیکھیں تو آنکھیں ایک دم سے بڑی ہو گئی, ناک بڑی ہو گئی اور یہ کان بڑے ہو گئے, تو وہ خراب آئینہ ہوتا ہے. جتنی خرابی ہوتی ہے فقط اتنا بتائے گا. تو مومن میں بھی یہی ہے کہ اس کو زیادہ اس کو بڑھائے چڑھائے نہیں, کہ جو جتنی خرابی بس اسی قدر مومن کو بتائے. مومن کے حقوق میں سے آئینہ بار بار بتاتا ہے, اکتاتا ہے, شرماتا نہیں. مثلا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ بھئی جتنی دفعہ آ رہا ہے اس کو عیب بتا رہا ہے آئینہ, ابھی کیا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, مومن کے سامنے ایک دو دفعہ اس کے سامنے چیز بیان کی کہ یہ اب چیز ٹھیک کر لیں, بعد میں ہم اکتانے لگیں گے, شرمانے لگیں گے, تو کہیں ناراضی نہ ہو جائے. لیکن آئینے کی طرح سے مومن کو ہونا چاہیے, جب تک کہ اس کا عیب دور نہ ہو جائے تب تک اس کو متنبع کرتا رہے. دیکھیں مومن کا آئینہ ہے, کتنے پہلو اس میں نکلتے ہیں. بار بار بتانے کے باوجود اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا آئینے کا. یعنی بار بار جتنی مرتبہ بھی بتائے گا, ایسا نہ ہو کہ مثلا ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, تیسرے کے بعد ہم شاؤٹ کرنے لگتے ہیں, اس کے اوپر غصے کا زیادہ اظہار کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا اتنی دفعہ تمہیں بات سمجھائی جا چکی ہے. نہیں, آئینہ ایسا نہیں کرتا. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, یہ جو گاڑیوں میں نیویگیشن وغیرہ کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اگر اس میں ہم ڈال دیں لوکیشن اور اس کے بعد اپنے روٹ کو تبدیل بھی کریں تو وہ آپ پر غصہ نہیں ہوتا بلکہ متبادل روٹ بتانے لگتا ہے. تو مومن کو بھی بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. گڑبڑ اگر کچھ کر رہا ہو, آپ نے بتا دیا, تو وہ بجائے غصے اور ناراض ہونے کے متبادل چیز بتائے. تو بار بار عیب بتانے کے باوجود آئینے کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا. اسی طرح سے مومن کو بھی ہونا چاہیے. عیب دور کر لیا جائے تو سابقہ عیب کا تانا نہیں دیتا. یعنی آئینے کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ نے عیب اپنا دور کر لیا تو وہ یہ نہیں بتائے گا ارے پہلے تو تمہارے مثلا چہرے کے اوپر یہ تھا, کبھی اس میں سے آواز نہیں آئے گی والی. تو اسی طریقے سے بالکل ایک مومن بھی ہے کہ اگر وہ اپنا عیب دور کر لے تو اب سابق, اور ایک فقہی حکم بھی ہے اس کے اندر کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا تو اور وہ توبہ کر چکا ہے تو اس کو پرانے اس گناہ کی یاد دلانا ہی حرام ہے, گناہ ہے. اب اس سے اس متعلق کوئی گناہ کے لحاظ سے بات نہیں ہو سکتی کہ دیکھو ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے, بار بار تانے دیے جاتے ہیں اور پچھلے گناہوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے جو کہ جس کی وہ توبہ بھی کر چکا ہے. تو عیب کو اگر دور کر لیا جائے تو آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سابقہ عیب کا تانا نہیں دیتا ہے. عیب ہمیشہ خلوت میں بتاتا ہے, سب کے سامنے نہیں بتاتا ہے. آئینے کی خصوصیت یہ, مومن بھی اگر ہے تو وہ کسی بھی شخص کو خاموشی سے اکیلے میں لے جا کر کہے. ہم کیا کرتے ہیں پوری دنیا میں اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور نہیں کہہ رہے ہوتے تو فقط اس شخص کو. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ آئینے کے مومن کا آئینہ ہے. تو آئینے کی طرح کی خصوصیت ہونی چاہیے, اسے خلوت میں بتائیں اس کی غلطی, سب کے سامنے نہیں. اور جب تک شخص سامنے ہوتا ہے اس وقت تک آئینہ عیب بتاتا ہے, آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے تو عیب بھی خود بخود غائب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے تو جو آئینہ ہے بالکل صاف. تو یہ بھی ہے کہ آپ بھی اپنے دل کو بالکل صاف رکھیں, مومن سے بس سامنے بات کر لی جو کرنی ہے آپ نے اس سے, اور اس کے بعد جیسی ہے وہ سامنے سے ہٹا, آپ پیچھے اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ ایک آئینے کی بڑی زبردست خصوصیت ہے. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کمیل سے, یا کمیل المؤمن مرآۃ المؤمن لأنه يتأمله فيصد فاقته ويجمل حالته. فرمایا اے کمیل, مومن کا آئینہ ہے, جب بھی وہ غور سے مومن کو دیکھتا ہے تو اس کی جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرتا ہے اور اس کی حالت کو خوبصورت بناتا ہے. یعنی آپ اگر کبھی آپ کسی مومن میں غلطی دیکھیں, کیونکہ آپ مومن کا آئینہ ہے, تو آئینے میں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, انسان اپنی حالت کو بہتر بنائے. اب مومن کی حالت کو
اس میں جو کمی ہے اس کو پورا کرے اور اس کی حالت کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرے. یہ ہے مومن کے آئینے کا مفہوم، جو کہ اس روایت میں آپ نے دیکھا کہ آئینے کے لحاظ سے کس قدر اس کے اندر باتیں تھیں کہ تو یہی اس کے اندر اس حدیث فہمی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن کے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں اس میں سے ایک اہم ترین حق یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی غیبت پیٹھ پیچھے نہ کرے، جو بات ہے اس کے سامنے کہہ دے خاموشی سے اور اس کی اصلاح کی کوششیں کرتا رہے. اچھا اب دیکھیے غیبت کی کس قدر مذمت روایات کے اندر آئی ہے. یہ اگر ہم دیکھیں کہ دیکھیے ایک چیز کہی جاتی ہے کہ مستحب نماز و روزہ بڑی عبادت ہے یا ترک غیبت بڑی عبادت ہے. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر بھی رہا ہے کہ اس گناہ کو سمجھنے کے اعتبار سے دیکھیں نماز واجب یا روزہ واجب وہ تو اپنی جگہ پر واجبات میں سے اس پہ تو آپ کو عمل کرنا ہی ہے، لیکن مستحب نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، مستحب روزے رکھے چلے جا رہے ہیں، یہ زیادہ بڑی عبادت ہے یا ترک غیبت بڑی عبادت ہے؟ تو پیغمبر یا ائمہ کے اصحاب مستحب نماز و روزہ سے بڑھ کر جو ہے وہ ترک غیبت کو بڑی عبادت سمجھا کرتے تھے. کہتے تھے یہ مستحب نماز و روزہ اس قدر بڑی چیز نہیں ہے کہ جس قدر یہ ہے کہ انسان نماز و جس قدر غیبت کو ترک کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کا ترک کرنا اللہ کے نزدیک خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جانے والی 10,000 رکعت نماز سے زیادہ پسندیدہ. یعنی اگر آپ نے غیبت کو ترک کیا، آپ کی زبان کے اوپر آ رہی تھی بس غیبت، یا آپ کا بڑا دل چاہ رہا تھا لیکن آپ خوف خدا سے رک گئیں، 10,000 رکعت مستحبی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کس قدر آپ نے دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک غیبت میں اتنی جو ہے وہ اتنا ثواب ہے جو خود مستحب نماز و روزہ کے لحاظ سے کس قدر بڑھ جاتا ہے، یعنی اس گناہ سے بچنے کا. پھر پیغمبر کے اصحاب یا ائمہ کے اصحاب نماز و روزہ کے ترک کے مقابلے میں ارتکاب غیبت کی شدت کو زیادہ محسوس کرتے تھے. دیکھیے نماز و روزہ اگر کوئی شخص نہ کرے، مثلا چلیں واجب نمازی کو ہم لے لیں، واجب روزے کو لے لیں، تو اس میں فقط ایک گناہ ہے، یعنی ایک اللہ کا حق ہے جو آپ نے ادا نہیں کیا. جبکہ ارتکاب غیبت کی شدت زیادہ کیوں ہے کہ اس میں اللہ کی بھی نافرمانی ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اور حقوق الناس کی بھی خلاف ورزی، یعنی اللہ کے حق کی بھی خلاف ورزی ہے اور حقوق الناس کی خلاف ورزی بھی ہے. تو اس کے اندر دو حقوق پائمال ہوتے ہیں، اللہ کے بھی اور لوگوں کے بھی. اس لحاظ سے نماز و روزے کے ترک کے مقابلے میں ارتکاب غیبت کی شدت زیادہ ہے. ایک میں صرف ایک حق پائمال ہو رہا ہے اللہ کا، اور حقوق الناس کے اعتبار سے ایک اضافی حق غیبت کے اندر پائمال ہو رہا ہے، یعنی دو حقوق کی پائمالی. اچھا غیبت میں دوسروں کو کئی گناہوں میں مبتلا کرنے کی خرابی ہے، جبکہ نماز و روزہ میں ایسے نہیں. مثلا اگر کوئی شخص نماز واجب نہیں پڑھتا ہے، روزہ واجب نہیں رکھتا ہے، تو صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک معاملہ ہے، کسی دوسرے کو تو کوئی گناہ اس سے نہیں ملتا، بس جو نہیں کر رہا ہے وہی گناہ گار ہے. لیکن غیبت کرنے والا کئی اشخاص کو کئی گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. سب سے پہلا تو وہ یہی اس گناہ میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ ان کو اپنے گناہ میں شریک کر لیتا ہے. اس سے پہلے آپ سن چکی ہیں السامع و شریک المقتاب، المستمع و شریک المقتاب، کہ غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، ایک اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو اچھا جب اس غیبت کر رہا ہے وہ شخص، تو اس کو گناہ سے روکنا بھی واجب ہو جاتا ہے. گناہ کر رہا ہے تو آپ کو روکنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو غیبت سن رہا ہے نا اس پر ایک اور واجب آ جاتا ہے. اب بہت زیادہ تر لوگ اس موقع پر اس کو نہیں روک پاتے ہیں، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر پاتے ہیں، تو غیبت سننے کے گناہ میں بھی شریک ہو گئے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے کے گناہ میں بھی شریک ہو گئے. دو گناہ ہو گئے. تو کئی گناہوں کے اندر یہ اس طرح سے غیبت میں کئی گناہوں میں مبتلا وہ جو ہے وہ شخص کر دیتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس مومن کا دفاع کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے.
بعض اوقات ہم اس کو دفاع بھی نہیں کر پاتے، بس اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو تین گناہوں کے اندر انسان کو مبتلا کرتا ہے. نماز و روزہ کا تارک جو ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں کو اس گناہ میں شامل نہیں کر لیتا ہے، لیکن یہ تین گناہوں کے اندر اطراف کے لوگوں کو شامل کرتا ہے. اس لحاظ سے ترک غیبت جو ہے وہ زیادہ بڑی عبادت ہے بنسبت کہا جاتا ہے نماز و روزہ وغیرہ کی. وہ اپنی جگہ پر ہے ان کی اہمیت نماز و روزہ کی، لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو یہ کئی گناہوں کے اندر اس طرح سے مبتلا کرتا ہے لوگوں کو. اچھا، ایک چیز ہے، روایات میں بھی یہ چیز آئی ہے اور پوچھا بھی گیا ہے کہ اگر کون سا شخص زیادہ بہتر ہے، جس کی عبادات کم ہوں لیکن گناہ بھی کم ہوں، اور ایک وہ ہے جس کی عبادات زیادہ ہوں لیکن گناہ بھی زیادہ ہوں. مثلا غیبتیں بھی زیادہ کرتا ہو اور وہ عبادتیں بھی زیادہ کرتا ہو، خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب روزے رکھ رہا ہے، لیکن غیبتیں بھی زیادہ کر رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو نماز و روزہ بھی کم کر رہا ہے لیکن گناہ یا غیبتیں بھی کم کر رہا ہے. تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس کی نماز و روزہ بھی کم ہو لیکن غیبتیں اور گناہ بھی کم ہو، بنسبت اس شخص کے کہ جس کے نماز و روزہ بھی زیادہ ہوں اور غیبتیں اور گناہ بھی زیادہ ہوں. تو اس لحاظ سے یہ نماز و روزے سے بھی زیادہ کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ اگر کم رکھا جائے تو خواہ نماز و روزہ بھی کم ہو تو یہ اس کو زیادہ پسندیدہ سمجھا گیا ہے. دیکھیے، وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کا کوئی ڈاکٹر نہ ہو، عام طور پر دیکھیں، مثلا دیکھتے ہیں کہ ریموٹ ایریاز ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کراچی آ رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے جہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہی اویلیبل نہیں ہوتا ہے یا اس مرض کا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا ہے. وہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے. بعض اوقات یعنی معمولی سے جو انفیکشنز ہوتے ہیں وہ ڈائگنوز نہیں ہو پاتے ہیں، مریضوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے اندر. یا آپ شاید حیران ہو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا کہ بھئی وہ شخص ہے، وہ پیدائشی بچہ نابینا ہے، پوری زندگی نابینا ہو کر وہ گاؤں دیہات کے اندر پھر انتقال تک کر جاتا ہے بڑا ہو کر، پوری دنیا نہیں دیکھ پاتا. حالانکہ وہ جو بالکل پیدائشی جو کیٹریکٹ ہوتا ہے وہ صرف 10 منٹ کا 5 منٹ کا صرف ایک آپریشن ہے، وہ کریں گے. تو کیونکہ اس جگہ پہ کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہے ریموٹ ایریاز کے اندر، وہ ساری زندگی لوگ کہتے ہیں پیدائشی نابینا ہے، تو بس وہ اسی طرح سے پوری زندگی نابینائی میں گزار دیتا ہے، جبکہ 10 منٹ کے آپریشن سے وہ چیز ٹھیک ہو سکتی تھی. یہ مرض زیادہ خطرناک ہے جس کا کوئی ڈاکٹر نہ ہو گئی. اچھا، علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نماز و روزے کے ترک کو تو بہت لوگ بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں، مجالس میں بھی بیان ہوتا ہے اور جگہوں کے اوپر بھی، لیکن غیبت کے گناہ سے متعلق اور خاص طور پر مردوں کی جو مجالس ہیں، میں نے تو شاذ و نادر ہی کبھی اس میں غیبت کے گناہ کی کوئی مذمت کے لحاظ سے کوئی چیز سنی ہو. مردوں کے مضامین ہی بالکل ایک الگ نوعیت کے ہو جاتے ہیں مجالس کی. عورتیں پھر بھی ذرا ادھر ادھر سے نوٹس وغیرہ لے کے تیاری کر کے غیبت کے متعلق کچھ پڑھ دیتی ہیں. تو جس کا طبیبی نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو لوگ نماز روزہ کے ترک کی مذمت تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن غیبت کی مذمت اس کے اندر بیان نہیں ہوتی ہے مجالس میں. تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. ایسے ہی جیسے جس بیماری کا ڈاکٹر نہ ہو تو وہ مرض زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ مرض زیادہ خطرناک ہے جس کی کوئی دوا نہ ہو. اچھا، نماز و روزہ کے تارک جو ہوتا ہے اس کو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی دوا یہ ہے کہ انسان نماز و روزہ شروع کر دے. لیکن غیبت ہے، کسی کو پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ مثلا اگر ہم نے غیبت کر رہے ہیں تو اس کو ہم معاف کیسے کروائیں، غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. جو اس کی دوائیں ہیں وہ لوگوں کے علم میں نہیں. نماز و روزہ کے ترک کی دوا تو پتہ ہے کہ بھائی پڑھنا شروع کر دو اور قضا انجام دے دو، سب کو پتہ ہے. لیکن غیبت میں کیا کرنا ہے، اگر پچھلی زندگی میں غیبتیں ہو گئی ہیں، اس کے گناہ کو معاف کیسے کروائیں، کیا اس شخص سے معافی مانگنی ضروری ہے یا نہیں، کب معافی مانگی جاتی ہے، کب معافی نہیں مانگی جاتی ہے، ابھی آگے چل کر مسئلہ آئے گا یہ والا. تو یہ اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے یہ والا مسئلہ کہ اس کی دوا کسی کو پتہ نہیں. دیکھیے، بہت سارے ہمارے امراض ایسے ہیں جس کی کوئی دوا ہی نہیں. بہت سے اینڈ آرگن ڈیزیز ہے، یا مثلا کینسر کی جو 4th سٹیجز وغیرہ ہیں، بہت مشکل سے اس میں کوئی کبھی کیور ہوتا ہے، بہت ہی لوئسٹ ریٹ ہے. ملٹیپل اسکلوروسس ہے اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس اور اس طرح کی چیزیں کہ جس کا کوئی بس تھوڑا بہت وقتی طور پر کم کر دینے والی دوائیں ہیں، لیکن کیور کوئی نہیں. وہ مرض زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں جس کی کوئی دوا نہ ہو.
تو بہرحال اسی کے اندر جو ہے اسی لحاظ سے جو غیبت کا گناہ ہے اس کی بھی دوا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا اس لحاظ سے کرنا چاہیے. اچھا، غیبت کی عبادات کے مقابلے میں طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ نماز و روزے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے ہمارے کہ وہ غیبت کے گناہ کو معاف کروائے، لیکن غیبت میں یہ اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ آپ کے نماز و روزے کے ثواب کو ضائع کروا دے. دیکھیے بڑی اہم بات ہے، یعنی غیبت کے مقابلے میں دیگر عبادات کی طاقت کم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نماز و روزہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غیبت کے گناہ کو کم نہیں کروا سکتی، لیکن غیبت اگر آپ نے کی تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے کیے گئے نماز و روزے کو ضائع کروا سکتی ہے. ابھی آگے چل کے بھی ذکر آئے گا، پہلے بھی آیا تھا اس کا کہ آپ کے جو ہے نا ثواب ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے نام یعنی آپ کے نام اعمال میں سے کاٹ دیے جاتے ہیں ثواب والے چیزیں، اور گناہ بھی آپ کے دوسرے کے آ جاتے ہیں آپ کے اس کے اندر. تو غیبت کی دیگر عبادات کے مقابلے میں طاقت بہت زیادہ ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار چاہے بستر پہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، عبادت کی حالت میں جب تک کہ وہ کسی غیبت نہ کرے. یعنی جیسے اس نے غیبت کی اب یہ عبادت کی حالت سے نکل گیا، ورنہ تو روزے دار کا پورا ٹائم حتیٰ کہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. فرماتے ہیں غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت روزے کو باطل، یعنی باطل سے مراد یہاں پر یہ کہ ثواب اور فوائد کو کم کر دیتی، اور چغل خوری تو قبر کے عذاب کا بھی باعث ہے. یعنی غیبت کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ کے نماز و روزے کے ثواب کو کم کر رہی ہے یا ختم کر رہی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، خود پیغمبر کی حدیث کے اندر بھی اس بات کا ذکر آیا. اچھا، جبکہ اس کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ روایات کے اندر ہے، دیکھیے حدیث فہمی یہی ہے جو ہمارے بہت سارے اخباری حضرات ہیں جو کہتے ہیں حدیث بتائی جائے، حدیث بتائے. حدیث میں تو باطل کا لفظ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب جو شخص بھی کبھی بھی غیبت کرے گا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. تو یہاں پر سمجھنا پڑتا ہے کہ باطل سے مراد کیا ہے. کبھی روایات کے اندر چیز آتی ہے واجب، واجب سے مراد اس کو ایک بہت زیادہ تاکیدی عمل کوئی ہوتا ہے. مثلا غسل جمعہ کو بھی روایت کے اندر واجب کہا گیا. واجب سے مراد ہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے، نہیں بڑا ملتا جلتا ہے، جیسے اتنی تاکید ہے جیسے تقریباً واجب ہو، لیکن واجب نہیں. کوئی غسل جمعہ نہیں بھی کرے تو اس کا ہو جاتا ہے غسل صحیح، غسل جمعہ نہ بھی کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے یعنی اس کو. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزے میں غیبت کر دے تو روایت میں یہ آیا ہے کہ اس کا روزہ باطل ہے. باطل سے مراد یہاں پر ثواب اور فوائد کا کم ہونا ہے. جیسے کہ آغا سیستانی سے ایک چیز ابھی آگے چل کر ہو سکتا ہے ہماری اگلی اس میں ایک نشستوں میں ایک سیریز آئے عورتوں کی مذمت پہ جو احادیث آئی ہیں، جس میں عورت کو ذرا ٹارگٹ کیا گیا. ہم ان حدیثوں کو کھولیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا. اکثر مرد حضرات آپ کو تانے دیتے ہیں، دیکھیے آپ کے متعلق یہ جیسے ایک سوال میں پوچھا گیا آغا سیستانی سے جو ان کی کتاب استفتاءات کی ہے، اس میں سوال پوچھا گیا کچھ ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جو عجیب معلوم ہوتی ہیں، جیسے عورت ایسی حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر کسی حق کی وجہ سے ناراض ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شوہر اس سے راضی نہ ہو. اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو آغا سیستانی نے فرمایا یہ روایت صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس کا مضمون کسی اور روایت میں بھی وارد ہوا ہے، وہ متن قابل قبول ہے. اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ مراد یہ کہ نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے ہاں درجہ بڑھانے کا سبب نہیں بنتی. یہ مفہوم کئی دیگر مواقع پہ بھی آیا ہے. یہاں پر اس سے مراد یہ کہ یہ نہیں ہے کہ نماز باطل ہو جائے، نماز باطل نہیں ہوتی. تو جہاں پر یہ آیا ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. جیسے عورت سے شوہر اس کا ناراض ہو کسی حق کی وجہ سے تو اس کے معنی بھی یہی کہ اس کا ثواب جو ہے کم ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اور بھی ہے، میں اس وقت اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور یہی سوال مجتہدین سے بھی پوچھا گیا ہے کہ آیا غیبت کردن و دروغ گفتن روزہ را باطل میں کنت، کیا غیبت کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا جھوٹ بولنے سے؟ تو جواب دیا کہ ہر اینکار ہر چند روزہ را باطل نمی کنت اما حرامست و از ثواب و اثر روزہ کم میں کنت. یعنی یہ کام اگرچہ روزہ باطل نہیں کرتا ہے، حرام ہے، لیکن اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، کہیں پر بھی اس طرح سے آئے اور بہت سے اخباری حضرات یہ چیزیں لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں. دیکھیے مجتہدین کا جو ہے
یہ آئمہ کی اس سے ہٹا رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیے امام نے تو کہا ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کا صرف ثواب کم ہوتا ہے. دیکھیے امام نے کہا غسل جمعہ واجب ہے. یہ لوگ تو یہ ان کی یعنی سوء فہم ہے. انہوں نے دیگر روایات کو دیکھا نہیں کہ یہ مبتلات روزہ کے اندر شمار نہیں ہوتا ہے غیبت کرنا. اس کے معنی ہے کہ اس سے ثواب کم ہوتا ہے. خیر یہ بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی تو میں نے اس کو ذکر کر دیا. اچھا، غیبت کے گناہ کی دیگر گناہوں کے مقابلے میں کراہیت، یعنی نماز و روزے کا اگر کوئی شخص تارک ہے تو اس سے یعنی وہ ٹھیک ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس گناہ کی بہت کراہیت روایات میں بیان ہوئی ہو. لیکن غیبت کے گناہ کی کراہیت اس قدر زیادہ ہے کہ اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا. دیکھیے ہم اسی تناظر میں بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ نماز و روزے کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے ترک غیبت سے تو ترک غیبت کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ان معنوں میں. تو غیبت کے گناہ کی دیگر گناہوں کے مقابلے میں کراہیت بہت زیادہ ہے. اور گناہ بھی ہیں لیکن ان میں اس طرح سے ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کو بہت ہی مکروہ قرار دیا ہے. یعنی عمل بہت ایسا ہے، یہ مردہ بھائی کا گوشت انسان کبھی سوچے، تصور کرے، اپنے کسی رشتہ دار کو سوچے کہ اس کی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی اور اس کا چھری سے کاٹ کاٹ کے اس کا ہم گوشت کھا رہے ہیں. کس قدر کراہیت والا جو عمل ہے جس کے متعلق قرآن کی آیات بھی آئی. جب بھی روایت میں یہ چیز بھی آئی کہ 3 محفلوں پر رحمت خدا نازل ہی نہیں ہوتی. 3 محفلیں ایسی ہیں، ان میں ایک تو ہے ذکر دنیا کی محفل. ذکر دنیا کی محفل دیکھیے عام طور پر ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں بالکل عام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مرد حضرات ہیں وہ عجیب باتیں، خواتین جو ہیں وہ صرف وہی دنیا داری والی باتیں. روایتوں میں بھی یہ بات آئی کہ انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر زبان کے اوپر زیادہ آتا ہے. تو ہمیں اچھا اب ذکر دنیا جو حب دنیا ہمارا یہاں پر مدرسے سے چھپی ہوئی کتاب بھی ہمارے سے حب دنیا اس کی علامات اور علاج کیا ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اگر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم دنیا میں بالکل تو ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں گے. تو اس کے اندر سب باتیں بتائی گئی کہ اصل حب دنیا سے مراد کیا ہے، مراد کیا ہے اس سے. تو اس میں اس مرض کی علامتیں بھی بتائی گئیں، علاج بھی بتایا گیا، اور یہاں مدرسے سے مل بھی جائے گی آپ کو یہ کتاب. تو بہرحال ذکر دنیا کی جہاں محفلیں ہوتی ہیں اس پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی. یعنی اس میں نہ اللہ کا کوئی ذکر ہے، نہ دین کا کوئی ذکر ہے، نہ اپنی اچھائی کوئی انسان کو وہ کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، نہ گناہوں سے، بلکہ اس کے اندر گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس محفل میں. اچھا یہ جو ذکر دنیا کی محفل ہیں جس میں کوئی بھی گناہ والی بات نہ ہو، صرف ہم دنیاوی باتیں کر کے آئے اور محفل برخاست ہو گئی، تو اس کا ایک مستحب کفارہ بھی ہے. کیونکہ یہ جب آپ عام دنیاوی گفتگو کرتی ہیں نا تو آپ کے اندر سے روحانیت کم ہونے لگتی ہے. ایک مستحب کفارہ یہ ہے کہ اگر اس محفل کے اختتام پر آپ قرآن کی یہ 3 آیتیں پڑھ لیں جو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بتائی. فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ نیکی کا پورا پیمانہ بھرے اس کو چاہیے کہ جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو کہے سورہ صافات کی جو 3 آیات ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو جس قدر بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوئی ہوگی وہ پیمانہ بھر جائے گا اور آپ کی سابقہ روحانیت لوٹ آئے گی. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ذرا اللہ کو دماغ سے ہمارا نکل جاتا ہے، بہت سی روحانیت میں کمی واقع ہوتی ہے، فضول باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی اگر گناہ کی چیز ہو تو اس کے اثرات بھی ان چیزوں کو پڑھنے سے، ان 3 آیات کو پڑھنے سے کم ہو جاتے ہیں. تو جب بھی کبھی کسی نشست سے آپ اٹھ کر جائیں ان 3 آیات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو روایت میں چیز آئی ہے کہ جو شخص، امام فرماتے ہیں جو شخص قیامت کے دن پورا حساب حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے، اس پر لازم ہے جب کسی جلسے سے اٹھے تو یہ 3 آیتیں پڑھ لے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ ان آیتوں کا کسی جلسے کے آخر میں پڑھ لینا اس جلسے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جو گناہ ہم سے غیبت بھی ہو جاتی ہیں، ہمیں پہ کسی بھی الزام لگ گیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، جھوٹ منہ زبان پر آ گیا بے اختیار، اب کیا کریں کہ اس سے کیا ہوگا کہ چند دفعہ تو یہ ہوگا، بعد میں آپ متوجہ رہیں گی ان آیات کی وجہ سے. ہر دفعہ جب بھی کسی محفل اور نشست سے اٹھیں آپ یہ 3 آیتیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ پڑھیں تو انشاءاللہ روحانیت کی کمی بھی آپ کی دور ہو جائے گی اور گناہوں کے اثرات بد سے بھی چھٹکارا ملے گا.
اچھا پھر دیکھیے چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں ہمارے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے چاہے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ، مثلا 5 منٹ بھی کسی جگہ آ کے بیٹھے ہیں، جب اٹھتے تو اللہ سے 15 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اچھا یہ دیکھیے 15 کا لفظ وہ نہیں ہے کہ جو کثرت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہو، یعنی یہ واقعتاً اس کا مطلب ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ جو 100 دفعہ ایسا کرے پڑھے یہ 1000 دفعہ، تو بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کثرت کے معنوں میں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح 15 کا لفظ ہے، یعنی واقعتاً گن کر انسان 15 دفعہ استغفار پڑھے کہ پیغمبر بھی ایسا کیا کرتے تھے. ہمیں تعلیم دینے کے لحاظ سے بھی جیسے روایتوں میں کہ مومن کی علامت بتائی گئی ہے جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. اب 20 کا عدد بھی کثرت کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ یہ کہ واقعتاً یعنی کاؤنٹ کر کے دن کے مختلف اوقات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تاکہ گناہوں سے بچا رہے. تو پیغمبر جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، کسی محفل میں بیٹھتے تھے، خواہ مختصر مدت ہی کی کیوں نہ ہوتی تھی، 15 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہم کبھی بھی ایسا ہو ہمارے ساتھ، ہمارے تو بہت قوی امکانات ہے کہ اس چھوٹی سی نشست میں ہی کہیں گناہ نہ ہم سے ہو جاتے ہوں، تو یہ لازمی استغفار کر کے اٹھنا چاہیے. ایک تو ہے ذکر دنیا کی محفل جس پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے ہنسی مذاق کی محفل، اس میں بھی رحمت خدا نازل نہیں ہوتی. اور آج کل تو ٹی وی کے اوپر جتنے بھی مجھے تو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، ظاہر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں سنیں، لیکن لوگ ہمیں بتاتے ہیں آ کر کے اس طرح کے ٹاک شوز آ رہے ہیں، اس طرح کے جو ہے وہ ہنسی مذاق کے پروگرام آ رہے ہیں، اس میں کچھ مسخرے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے اور وہ جو ہے فحش ولگر قسم کے مذاق جو ہے کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں. یعنی اس طرح کے فحش یعنی ہنسی مذاق کی بظاہر وہ پروگرام ہے لیکن زو معنی فحش گفتگو اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہنسی مذاق کی جو اس طرح کی محفلیں اس میں بلکہ فحش اگر ہو رہی ہے تو حرام محفل ہے وہ، اس پہ تو ویسے ہی اللہ کی رحمت نہیں ہے. لیکن جو صرف ہنسی مذاق ایک چلیں ایک عام جوکس اور اس طرح کی چیز ہے، اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اس جگہ سے. یہ پسندیدہ شمار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ بہت حرام سے بہت قریب ہوتا ہے اور لازمی اس کے اندر حرام کے اندر یہ چیزیں اور یہ محفلیں چلی جاتی ہیں. اور تیسری محفل ہے غیبت کی محفل جس پر یعنی اس قدر یہ منحوس محفل بن جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے. تو سوچیں ہماری کس قدر محفلیں گھروں کے اندر، بیٹھکیں جو ہیں ہماری مردوں کی عورتوں کی کہیں نہ کہیں سے جب بھی ہوتا ہے، اور خاندانی ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ بیٹھیں اور خاندان کے کسی اور فرد کا نیگیٹو طریقے سے ذکر نہ ہو. تو تیسری یہ محفل ہے جس پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی. اچھا اب آ جائیے جو اہم جو فقہی مسئلے کے لحاظ سے بھی ہے کہ اگر کسی مومن کی غیبت کر دی ہو تو پھر کیا کیا جائے اگر مومن کی غیبت ہو گئی ہو. اچھا کیا اس سے معافی مانگنا ضروری ہے ہمارا جا کر معافی مانگنا؟ اب اس میں فقہا میں ایک اختلاف ہے. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی تو کہ سوال بھی پوچھا گیا اگر کسی شخص کی غیبت ہم نے کر دی ہو تو کیا شخصی طور پر اس سے معافی مانگنا ہمارا ضروری ہے یا صرف اس گناہ کی توبہ کر لیں تو کافی؟ تو آقا سیستانی نے فرمایا یکفی الاستغفار والتوبہ، کافی ہے کہ استغفار کر لیا جائے اور توبہ کی جائے. اچھا آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر دو چیزیں آ رہی ہیں، استغفار کیا جائے اور توبہ بھی کی جائے. ہمارے ہاں عام طور پر استغفار کو توبہ سمجھا جاتا ہے، توبہ کو استغفار سمجھا جاتا ہے، تھوڑا سا ایک فرق ہے. استغفار کہتے ہیں کہ جو پچھلا جو گناہ ہے ہمارا ہم صرف اس پر ندامت کا اظہار کریں، اس کی بخشش چاہیں کہ پروردگار ہم سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، ہم سے یہ غیبتیں ہو گئی تھی، تو معاف کر دے. توبہ یہ ہے کہ اس سابقہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی کریں، یہ توبہ ہے. یعنی استغفار کے اندر فقط پچھلے گناہوں کی بخشش کی بات ہوتی ہے، توبہ کے اندر پچھلے گناہ کی بخشش کے ساتھ ساتھ آئندہ اس گناہ کو خود نہ کرنے کا عزم بالجزم بھی ہوتا ہے. یعنی اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ زمانہ ماضی کے لحاظ سے اس فعل پر ندامت ہو، زمانہ حال میں بھی اس فعل کو ترک کیا جائے، اور زمانہ مستقبل کے لحاظ سے اس فعل بد کے نہ کرنے کا عزم بالجزم.
یعنی مشکل ہو گئی بات. یعنی سابقہ جو ہم نے گناہ کیے اس پہ ندامت ہے, ابھی حال میں بھی اس کو ہم ترک کریں اس گناہ کو, اور آئندہ بالکل مصمم ارادہ ہو, کمزور نہ مصمم ارادہ ہو کہ میں اس گناہ کو آئندہ نہیں کروں گی. اس کو کہا جاتا ہے توبہ. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس شخص سے معافی مانگنا تو ضروری نہیں جا کر, ہاں یعنی صرف استغفار کیا جائے اور توبہ کر لی جائے. دیکھیے توبہ یوں بھی ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے. آئے دن یہاں پر تم لوگ خاص طور پر دیکھتے ہیں انچولی کے اندر جوانوں کی لاشوں کی کثرت کے ساتھ انتقال اور ان کی ڈیڈ باڈیز یہاں پر آئی بھی ہوتی. یعنی انسان یہ سوچے کہ میں بوڑھا ہو کر جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. نہیں, قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے پڑے. پتہ نہیں, میں نے شاید آیت اللہ دست غیب شیرازی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کبھی کوئی شخص جائے اور وہاں جا کر کیلکولیشن کرے اور کوئی ڈیٹا نکال کر دیکھے قبرستانوں کا, تو وہ دیکھے گا کہ اس میں بوڑھوں کی تعداد کم ہے, بچے اور جوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی. تو انسان اس بات کا انتظار نہ کرے کہ ٹھیک ہے میں بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی تو جوانی کا دور ہے اس میں مجھ سے گناہ ہو ہی جاتے. نہیں, قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے جوانوں سے جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے. تو ابھی استغفار بھی کرے اور توبہ بھی کرے. اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں, جب ان سے سوال پوچھا گیا اگر کسی شخص کی غیبت کر دی ہو تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ثواب اعمال مستحبی یا ثواب اعمال واجبہ یہ اس کو ہم ہدیہ کر دیں تو کیا یہ اس گناہ کا جبران تلافی کر دے گا؟ یا آیت اللہ خامنہ سے پوچھا گیا کہ ہم نے کسی کی غیبت کر دی ہے, اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ نیک اعمال کا ثواب ہدیہ کریں, چاہے مستحبی اعمال کا ثواب ہو, واجب اعمال کا ثواب ہو. جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ واجبات کا ثواب بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ نے نمازیں پڑھی, آپ نے کہا اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے, چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں, انتقال کر گئے ہوں, دونوں کو ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے. روزہ واجب رکھا, خمس ادا کیا, حج کر کے آئے, اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں, زندہ کو بھی مردہ کو بھی. تو فرماتے ہیں کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا اہدائے ثواب اعمال کافی نیست. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ سے ثواب ہدیہ کریں, بلکہ اگر زندہ است, اگر وہ شخص زندہ ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے, وہ طلب حلالیت ازو ممکن ہست, اگر آپ اس سے معافی مانگنا ممکن ہے, وہ مفسدہ نہ دارد, ایسا نہ ہو کہ معافی مانگنے جائے تو جھگڑا ہنگامہ ہو جائے, آپ کہیں گے بھائی میں معافی مانگنے آیا ہوں, میں نے تمہاری غیبت کر دی تھی, وہ اور غصے اور ناراض ہونے لگے, یہ کیا تم نے میری غیبت کی ہے, اور آپ پتہ چلا آپ سے ہی جھگڑا ہونے لگا اس کا. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہے اور اس میں کوئی مفسدہ نہیں ہے تو باید ضروری ہے ازو حلالیت بطلبید, لازم ہے کہ اس سے آپ معافی مانگے جا کر. وہ اگر در قید حیات نیست, اگر وہ شخص زندہ اب نہیں ہے, یا طلب حلالیت ازو امکان نہ دارد, مثلا کہیں دور چلا گیا ہے, اب اس کے کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا ہے, تو اس صورت میں کہ اب اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو برائش استغفار کو نیت, پھر یہ کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے. یعنی آقا سیستانی کے نزدیک اس شخص سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے جا کر جس کی ہم نے غیبت کی ہے, صرف استغفار کر لینا کافی ہے اور توبہ کر لینا, آئندہ بھی میں نہیں کروں گا. آقا خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ثواب اعمال کو ہدیہ کرنا بھی کافی نہیں ہے, اگر وہ شخص زندہ ہے تو اس سے معافی مانگنا ممکن ہو تو معافی مانگیے, اور معافی مانگنے سے اگر کوئی مفسدہ واقع ہوتا ہو تو چلیں پھر معافی ساقط ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس سے جا کے معافی مانگیں, وہ بھی خوش اسلوبی سے معاف کر دے گا, تو ضروری ہے کہ معافی مانگیں. اور اگر وہ شخص انتقال کر گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے یا اس سے معافی مانگنا اب کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے استغفار کیا جائے. یہ تقلیدوں کے اعتبار سے ایک فرق آ جائے گا کہ آپ نے اگر کسی کی غیبتیں کی ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ ان کے مقلدین کے لیے, رہبر معظم کے مقلدین کے لیے تھوڑا سا ذرا نسبتاً سخت مسئلہ ہے, کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے. آپ نے فرمایا جس کی تم نے غیبت کی ہے جب بھی اس کی یاد آئے تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کرو. تو خود پیغمبر نے بھی یہ بات کہی, کیونکہ انسان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی غیبتیں کی ہیں, جب بھی اس کی یاد آئے اس کے لیے اللہ سے استغفار کرو. تو غیبت, اچھا ایک تو ہوتا ہے گناہ کی تلافی, اور اس کو کہا ایک ہوتا ہے غیبت کا کفارہ.
کیا اس کا کوئی کفارہ بھی، جیسے ہم روزہ اگر مثلا نہیں رکھتے تو ہمیں قضا بھی انجام دینی ہوتی ہے اور بعض حالات میں کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، یہ ایک ایڈیشنل ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو کیا غیبت کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ تو آیت اللہ خامنئی سے بھی یہ پوچھا گیا، ما ہی کفارۃ الغیبت، کیا کہ غیبت کا کوئی کفارہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لا کفارۃ خاصۃ فیہ، کوئی خاص کفارہ نہیں، بس وہی ہے جو ابھی آپ نے سنا کہ اس سے جا کر آپ معافی مانگیں، لیکن الگ سے کفارے کے طور پر اس طریقے سے روزے کا کفارہ بھی ہوتا ہے قضا کے علاوہ، توبہ کرنے کے علاوہ، اس صورت میں بھی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف فقط یا تو معافی مانگیے یا پھر معافی ممکن نہیں ہو تو پھر استغفار کریں۔ آیت اللہ سیستانی سے ایک استفتاء ہوا کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہو اور معافی مانگنے کے لیے وہ دسترس میں نہ ہو تو اب میرا وظیفہ کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے جواب دیا توبہ کر لینا کافی، یعنی وہ استغفار و توبہ جو اس سے پہلے ذکر ہوا، یکفیہ الاستغفار دون الاستحلال، یہ ان کا یعنی جملہ ہے فقہا کا کہ استغفار کرنا کافی ہے، استحلال ضروری نہیں۔ استحلال کہتے ہیں یعنی معافی مانگنا، اس کو حلال اپنے لیے بنانا کہ وہ پچھلی چیز ہماری معاف کر دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو، یعنی یہاں پر بھی کفارے سے مراد وہی استغفار والی بات آ جاتی ہے، تو انسان کو گناہوں کے متعلق یہی ہے کہ توبہ تو اس کو کرنی ہوتی ہے تو استغفار کرے، اور اس شخص کے لیے۔ اچھا، اب جو استغفار غیبت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ کیا اس کے کوئی مخصوص الفاظ ہیں؟ تو ویسے تو دیکھیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہنا ہی چاہے تو یا تو وہ ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ دے، یا کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا وہ کہے کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، جو کہ رجب وغیرہ کا جو خصوصی اذکار میں سے بھی جو بھی آگے چل کے مہینہ آنے بھی والا ہے۔ کل ذالک نیابۃ عن المغتاب، یہ تمام جو استغفار ہیں یہ مغتاب جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کے نیابت میں کہیں، یعنی ہم جو یہ استغفار کر رہے ہیں یہ اس کی بہتر ہے کہ اس کے نیابت میں کہے جائے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یا استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، لیکن کوئی یہ خاص الفاظ کہنے ضروری نہیں۔ بہت ہوا تو علماء نے کہا احتیاط مستحب ہے کہ الفاظ کہہ دیں، لیکن ویسے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے بس ارادہ بھی کر لیں اور دل میں توبہ استغفار و توبہ کر لیں تو وہ بھی کافی ہے۔ البتہ کبھی ابھی ویسے تو ابھی آپ نے سنا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی معافی مانگنا ضروری بھی ہوتا ہے انہی کے فتوے میں۔ وہ کون سا فتویٰ ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں توضیح المسائل جامع کا جو مسئلہ نمبر 2271 ہے، فرماتے ہیں اگر انسان کسی شیعہ اثنا عشری کی غیبت کرے تو لازم ہے کہ توبہ کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ چنانچہ اس سے معافی طلب کرنا مفسدہ یعنی خرابی نہ رکھتا ہو تو معافی طلب کرے۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ معافی طلب کرنا واجب نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اس سے معافی طلب کریں یا اس کے لیے استغفار کریں، بلکہ جن مقامات میں غیبت کرنا غیبت کیے جانے والے شخص کے لیے توہین اور بے حرمتی شمار ہو، جن مقامات میں غیبت کرنا غیبت کیے جانے والے شخص کے لیے توہین اور بے حرمتی شمار ہو، اگر اس سے معافی طلب کرنا اس کی توہین اور بے حرمتی کی تلافی سمجھا جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر کوئی خرابی نہ رکھتا ہو تو اس سے معافی طلب کرے۔ یعنی آغا سیستانی نے بھی ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ بعض اوقات ہم اس طرح سے غیبت کرتے ہیں کہ اس شخص کی توہین ہوتی ہے معاشرے میں، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کا اس سے معافی مانگنا اس کی توہین اور بے حرمتی کا مداوع سمجھا جائے، اس کی تلافی سمجھا جائے، اس کی معاشرے میں پرانی عزت واپس آ جائے گی اس طریقے سے جب آپ نے اس سے معافی طلب کی جا کر، تو لوگوں کو بھی مثلا اس طرح سے پتہ چلا اور اس کی پرانی جو توہین ہوئی تھی اس کی عزت بحال ہوئی، تو اس صورت میں پھر فرماتے ہیں اگر یہ عمل کوئی نقصان کا باعث نہ ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ پھر اس سے معافی طلب کرے۔ دیکھیے آگے یہ کیونکہ اصل میں گناہ اس قدر شدید ہے کہ اس کے اندر یہ اتنی تفصیل کے اندر جبھی مجتہد کو بھی جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر لوگ مثلا کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل مختصر سا
چند منٹ کے اندر بس غیبت کے مسئلے کو ختم کر دیں. یعنی گناہ بڑا شدید ہے اس کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک وبائی مرض کچھ دنوں پہلے جو ہوا تھا تو کتنی ریسرچ آ رہی تھی, رات و دن ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اس کی اتنی تفصیل بیان کر رہے تھے کہ بھئی مرض کیونکہ بہت خطرناک ہے. اب گھنٹوں اس کے اوپر روزانہ ٹی وی کے اوپر اور 2 سال تک تقریباً یہ ڈسکشنز چلے ہیں. اور تو کیا ہے, صرف ایک بیماری کے متعلق, کیونکہ خطرناک بیماری تھی تو لہذا ڈسکس کرنا پڑ رہا تھا. تو اسی وجہ سے اس کو بھی ہم تفصیل سے اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ مرض بہت خطرناک ہے, ایمان کو اندر سے کھا کے رکھ دیتا ہے بالکل, اور آخرت کے کتنے زیادہ عذابوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. تو لہذا اس کی تفصیل میں جانا پڑ رہا ہے کہ اگر اس کی بے عزتی اور بے حرمتی ہوئی ہے معاشرے میں, اس کی عزت و توقیر کم ہوئی ہے, آپ نے اس طرح سے اس کی غیبت کی, ایک تو عام غیبت ہوتی ہے, اس سے معاشرے پہ اتنا فرق نہیں پڑا اس کے, یہ بس گناہ ایک آپ نے کیا لیکن اس میں تھا کہ پھر معافی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس کی بحالی عزت کی اس سے لازم آ رہی ہے آپ کی معافی طلب کرنے سے, فرماتے ہیں کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس سے معافی طلب کریں. یہ آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں. اچھا, اب کیا غیبت کے گناہ کو روکنا واجب ہے؟ مثلا کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو جواب ہے کہ جی ہاں, اور اس کے گناہ کو اس شخص کو روکنا واجب ہے, غیبت سے اس کو روکا جائے. اب وہ پورا ایک طریقہ کار ہے. ہم نے یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسائل کو بہت تفصیل کے ساتھ پچھلی نشستوں میں بیان کیا ہے. اب فی الحال تو ارادہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ کافی جامع قسم کا جو ایک پروگرام اس کے موضوع پر ہو چکا ہے. آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لحاظ سے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر تفصیل سے, تو اس میں طریقے سارے بتائے گئے ہیں کہ گناہوں کو روکا کیسے جاتا ہے. یعنی 5 شرطیں پوری ہوتی ہیں تو آپ پر امر بالمعروف واجب ہوتا ہے, اور جب وہ 5 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر امر بالمعروف کرنے کے 4 مرحلے, ایک مرحلے پہ عمل نہ ہو تو دوسرے پہ نہ ہو تو تیسرے پہ نہ ہو تو چوتھا, ایک خاص طریقہ کار ہے. تو غیبت کو روکنا تو واجب ہے, لیکن کیسے روکیں جب 5 شرطیں پوری ہو جائیں, وہ ابھی میں, کیونکہ وہ تو خود پورا تقریباً 2.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے تو اس کی تفصیل میں تو ابھی نہیں جا رہا. اس کے اندر آپ خود دیکھ لیں, ورنہ یہ 10 نشستوں کے اندر یہ غیبت کا موضوع چلا جائے گا. تو آج ختم کرنا ہے. تو غیبت کو روکنا تو واجب ہے, لیکن وہ شرطیں ہیں, سوائے اس کے کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ شخص غیبت کے گناہ سے نہیں رکے گا, تو پھر اس صورت میں پھر جب یقین ہو جائے اس بات کا تو پھر امر بالمعروف واجب نہیں رہتا ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا, اب اس کے نقصانات بے تحاشا ہیں. کس قدر نقصانات ہیں غیبت کے؟ ایک تو چیز ہے باہمی اعتماد چلا جاتا ہے. دیکھیے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ کسی جگہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپس میں اعتماد بھی نہیں ہوتا. آج آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے کوئی شخص تو آپ پیٹھ پیچھے آپ کی بھی غیبت کرے گا. آپ کو بھی پتا ہوتا ہے, ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ باہمی اعتماد چلا جاتا ہے. ہم بھی اس کی غیبتیں کر رہے ہیں, وہ بھی ہماری غیبتیں کر رہے ہیں, تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا نقصان غیبت کا ہے. اور دوسرا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, کہ من اغتاب مسلما او مسلمتا لم یقبل اللہ تعالی صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما ولیلہ الا ان یغفر لہ صاحبہ. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مسلمان شخص کی یا مسلمان عورت کی غیبت کرتا ہے تو اللہ 40 دن و رات میں کیے جانے والے نماز و روزے کو اس کے قبول نہیں کرتا ہے, سوائے اس کے کہ جب تک کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ معاف نہ کر دے. یعنی ایک مرتبہ غیبت کرنے سے 40 روز تک آپ کے جو اعمال ہیں, آپ کی نمازیں, آپ کے روزے ہیں, وہ قبول نہیں کیے جاتے. کتنا بڑا نقصان. ایک غیبت کی اور 40 روز کے نماز و روزے کا ثواب ہمارا گیا, قبول ہی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس کا. دوسرا, نفاق پیدا ہو جاتا ہے اس سے. نفاق کیا ہے؟ یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. مثلا آپ دیکھیں, جب آپ کبھی غیبت کر رہی ہوتی ہیں اور وہی جس کی غیبت کر رہی ہے اس محفل میں آ جائے, اب آپ ایک دم خاموش ہو جاتی ہیں اور گلے اٹھ کے گلے لگ رہی ہیں, ارے بہت دنوں سے آپ آئی نہیں, کیا وجہ؟ کیا نفاق ہے؟ ابھی تو آپ برائی کر رہی تھیں اس کی, وہی سامنے آ گئی تو اب اتنی میٹھی بن گئی. یہ نفاق عملی کی, نفاق اعتقادی ایک چیز ہوتی ہے. وہ والے منافق نہیں بنے, اعتقادی منافق جو ہوتے ہیں
سامنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اندر سے کافر ہوتے ہیں، وہ نہیں، یہ نفاق عملی کہلاتا ہے، اس میں مومن بھی مبتلا ہو سکتا ہے، عملی نفاق، منافقت آ گئی ہے اس کے اندر۔ اور پھر یہ ظاہر و باطن کا ایک فرق ہے، بہت سے علماء نے بڑی تاکید کی ہے، اور کبھی ان سے کوئی نصیحت مانگی گئی ہے تو کہتے تھے بس اپنے ظاہر و باطن کو شفاف رکھو، جو سامنے ہو وہی پیچھے ہو، جو پیچھے ہو وہی سامنے ہو، تو یہ تم اس کا مطلب بالکل کرسٹل کلیئر مومن کہلاتا ہے۔ نفاق اس کے غیبت کے سلسلے میں نفاق پیدا ہوتا ہے، کبھی بھی ظاہر آپ اس کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، نفاق کا پیدا ہو جانا۔ روز محشر کی ذلت، یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز، روز محشر کی ذلت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شب معراج آسمانوں کی سیر پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو پوچھا گیا وہ کون لوگ تھے، من ہم، کون تھے وہ؟ تو جواب دیا الذین یغتابون الناس، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے۔ ان کے روز محشر کی اس قدر سختی ہے کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ تو یہ کتنا خطرناک ہے۔ اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ شب معراج میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے ناخن سے اپنے رخساروں کو نوچ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے معلوم کیا یہ کون ہے، تو انہوں نے عرض کی یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے، یہ اپنے چہرے کو نوچیں گے اپنے ناخنوں سے، اور پھر وہ زخم بھر جائے گا، پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر نوچیں گے، یہ مسلسل یہ وہاں پر عذاب چلتا رہے گا۔ دیکھیے میدان حشر کی جو سختیاں ہیں، خود صرف میدان حشر میں کھڑا ہونا، جو ہمارے یہاں پر غیبت کے موضوع موت کے موضوع کے اوپر جو لیکچرز ہوئے تھے، ترتیب وار سیریز اس کی 50 لیکچرز کی ہے، اس میں جب میدان حشر کی سختیوں کا ذکر ہوا تھا تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ کہ اس قدر تنگ جگہ کے اوپر میدان حشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، جس طرح ایک ترکش جو ہوتا ہے نا اس کے اندر تیر سیدھے سیدھے رکھے ہوتے ہیں اور بالکل یعنی ہلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اس طرح سے اس میدان کے اندر، اور پھر بہت سارا زیادہ ان کی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ بیان ہوا تھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصول کافی کی 8ویں جلد میں فرماتے ہیں فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنے آپ کا محاسبہ یہیں کر لو اس سے پہلے کہ وہاں تمہارا محاسبہ کیا جائے، یہیں پہ کر کے جاؤ۔ فَإِنَّ لِلْقَيَامَةِ 50 موقفاً، کیونکہ قیامت کے میدان میں 50 موقف ہوں گے، چیک پوسٹیں ہوں گی، 50 چیک پوسٹیں، کل موقف مقدارہ 1000 سنۃ، ہر چیک پوسٹ پر 1000 سال تک پوچھا جائے گا، سوال جواب ہوں گے، یعنی 1000 سال تک 50 چیک پوسٹیں ہیں، ہر چیک پوسٹ پر 1000 سال کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو چوتھے نمبر کی جو چیک پوسٹ ہوگی وہ غیبت کی ہوگی، جس پر 1000 سال تک کھڑا ہو کے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ سے غیبت کے گناہ بھی اس قدر زیادہ کی ہے نا کہ اس میں اتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو بہرحال پھر امام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ فی یومن کانا مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، امام نے فرمایا کہ وہ دن کہ جس کی مقدار تمہارے اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوگا، اور وہاں پر 1000 سال تک موقف پہ کھڑا کیا جائے گا، اور 50 موقف اور چیک پوسٹ ہوں گی، جس میں چوتھے نمبر کی جو چیک پوسٹ کو کہا گیا ہے اور دیگر روایات میں کہ وہ غیبت کی چیک پوسٹ ہوگی۔ تو انسان کو اتنی دقت کے ساتھ، جبھی اتنی تفصیل سے ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، پھر مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت باریک بینی سے آپ کے سوال جواب ہوں گے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو سب باتیں کیونکہ فقہی احکام مراجع اتنی تفصیل میں گئے، کتنے فتوے آپ نے اس سے پہلے سنے، کتنی حدیثیں سن رہی ہیں، ائمہ بیان کر رہے ہیں، فقہا بیان کر رہے ہیں، کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں، فتاووں کی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں، اخلاقیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلومات ہی نہیں تھی، ہم تو بس وہ ٹک ٹاک والے یا ریلز وغیرہ کی طرح سے ہمیں سیکنڈز کی اگر بس ہم نے اس متعلق سنا ہوا تھا۔ تو فرماتے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو بہرحال قرآن سورہ معارج کی آیت ہے فی یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ بھی کہا گیا۔ تو بہرحال
دوسری چیز یہ کہ غیبت کرنے والے کو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اسے اپنی سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. سلامتی کی امید. اور ظاہر ہے صرف یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یعنی دنیا میں بھی پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم کیا کریں، ایک پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ یہ مصیبت ہم پہ آ گئی. اور بھائی کون سا دن ایسا ہے جس دن آپ نے غیبتیں نہیں کی ہوں، تو اور مصیبتیں خدا نہ خواستہ یہ تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، تو جو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. تو غیبت کرنے والے کو فرماتے ہیں اپنی سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. جس کو چاہیے فوراً اپنے اس گناہ سے اپنا پیچھے چھوڑائے، توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، ورنہ اس دنیا میں بھی سلامتی کی امید نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی. اور وہ جو اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ اگر بغیر توبہ انتقال کر کے گیا ہے غیبت کرنے والا تو جہنم میں سب سے پہلے اس کا داخلہ ہوگا. کیونکہ مصباح الشریعہ کے اندر روایت ہے کہ اوحی اللہ عز وجل الی موسیٰ بن عمران، اللہ نے حضرت موسیٰ کے اوپر وحی کی، المقتاب ہوا آخر من يدخل الجنت ان تاب وان لم یتب فہو اول من يدخل النار. فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرنے والا ہے اگر ان تاب، اگر وہ توبہ کر کے مرا ہے تو جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر میں ہوگا. اور وَإِن لَّمْ يَتُبْ، اگر اس نے توبہ کی بغیر دنیا سے چلا گیا تو سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا. یعنی سب سے پہلے اگر وہ توبہ بھی کر کے گیا ہے تو وہ سب کو جنت میں جاتے دیکھے گا حسرت کے ساتھ. اور وہاں کی خود ایک عجیب و غریب یہ جو حسرت ہے نا، اس متعلق بھی ہماری تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا. یہ بھی بہت زبردست حسرت ہوگی. کتنا ٹائم لگے گا ان سب کو جانے میں، دیکھتا رہے گا کہ میں اب شاید چلا جاؤں، اب چلا جاؤں، اس کو ٹھہرایا جائے گا. اور توبہ اگر کر کے نہیں مرا ہے اور مسلسل اسی گناہ میں مبتلا ہو کے دنیا سے گئے تو سب سے پہلے جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ روایتوں کے اندر آئے. مستدرک الوسائل میں محدث نوری نے چھٹے امام کی یہ روایت لکھی ہے، توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، توبہ نہ کرے تو دوزخ میں جانے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا. کتنا بڑا نقصان ہے. تو اس طریقے سے لوگ کراس کر رہے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ سب سے پہلے جانے والوں میں. اس پل صراط تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک پل صراط جنت اور جہنم کے درمیان میں کراس کر کے جانا ہے، اور اس کے بعد پھسل پھسل کے نیچے لوگ گرتے جائیں گے، جہنم کے اندر جاتے جائیں گے. تو بہرحال، اور ایک اور حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں من اغتاب مؤمنا بما فیہ، اگر کسی شخص کی کسی نے غیبت کی جو گناہ اس میں پایا جاتا تھا، لم یجمع اللہ بینہما فی الجنت ابدا، تو اللہ کبھی بھی ان دونوں اشخاص کو جنت میں جمع نہیں کرے گا. ایک تو وہ ہے کہ کیونکہ اس میں گناہ پایا جاتا تھا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور کیونکہ اس نے اس کی غیبت کی ہے تو یہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ کبھی بھی ان دونوں کو جنت میں جمع نہیں کرے گا. اور ومن اغتاب مؤمنا بما لیس فیہ، اور اگر کسی کی ایسی غیبت اس نے کی ہے جو اس میں پائی نہیں جاتی تھی، یعنی اس نے تہمت لگائی اس کے اوپر، تو اللہ سے جو رشتہ تھا اس کا محارم کا اس بندہ مومن سے وہ اس نے توڑ دیا. اور مغتاب جو ہوگا وہ وکان المغتاب فی النار خالدا فیہا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا. وہ بئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو پیغمبر کی کتنی احادیث ہیں، کتنی احادیث اب تک آپ 7 نشستوں کے اندر سن چکی ہیں. اس قدر اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، ائمہ معصومین بیان کر رہے ہیں، تو کس قدر ہمیں اس سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور کہا جاتا ہے 3 افراد ایسے ہیں ان کی دعا خصوصی طور پر قبول نہیں کی جاتی، خصوصی طور پر. ایک تو مال حرام کھانے والا، مال حرام کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. انسان کو چاہیے کہ اپنے ذرائع آمدنی کو دیکھتا رہے کہ کہیں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہو رہی. اس پہ ہم کئی دفعہ مختلف نشستوں میں ان کی مثالیں بھی عرض کر چکے. تو مال حرام کھانے والا کہیں سود تو نہیں کھا رہا ہے وہ، جو کہ حرام طور پر شمار ہوتا ہے، حرام اسکیموں میں پیسہ تو نہیں لگا رہا ہے، خمس واجب الادا جو مال تھا وہ کہیں، یعنی کیونکہ مسائل نہیں پتہ ہیں کہ اچھا اس پہ بھی خمس واجب تھا تو اس کو کھائے چلا جا رہا ہے. اب مال حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک تو یہ خصوصی طور پر، کیونکہ روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، سے چاہیے کہ وہ اپنی خوراک اور ذرائع معاش کو حرام سے پاک رکھے.
اور اللہ نے حضرت موسیٰ پہ بھی وہی نازل کی تھی، بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں، اس وقت تک دعا نہ مانگیں جب تک کہ حرام مال ان کے پاس ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مجھے پکاریں گے یا دعائیں مانگیں گے تو میں ان پر لعنت کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف سے لعنت آ رہی، مال حرام کیوں کھا رہے ہو تم؟ جو امام حسین نے یزیدی اشخاص کے جو لشکر تھا اس کو یہی تو کہا تھا، میری باتیں تم پر اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اچھا، ایک تو ہے مال حرام کھانے والا، اس کی دعا خصوصیت کے ساتھ قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کنجوس، جو عام طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر غریب ہیں اور ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، اور اس کے اندر وہ شخص بھی شامل ہے کنجوس کہ جو کہ واجبات نہیں نکالتا ہے مال کے، جس کے اندر خمس نہ نکالنا بھی، فطرے نہ نکالنا بھی، تاخیر کرنا اس کے اندر ہے، جو مالی واجبات ہیں ان کو ادا نہ کرنا۔ حج بھی ایک لحاظ سے مالی واجب کہلاتا ہے، جب بھی کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے جو بچا ہوا ترکہ ہوتا ہے اس میں سے پہلے حج کروایا جاتا ہے اگر اتنی مقدار ہو۔ تو کنجوس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ہے غیبت کرنے والا، غیبت کرنے والے کی خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے اب ہم لوگ بیٹھے ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا؟ پھر اللہ پہ ناراض بھی ہو رہے ہیں، اتنا تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، اتنی زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی، غیبتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس کو کم کریں، یہ کسی بھی ہمارے نیکی کے ثواب کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی اور یہ نقصان پہنچانے والا یہ عمل ہو رہا ہے۔ غیبت کے گناہ کا بڑا شدید قسم کا حساب بھی ہوگا، یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کا باعث 3 گناہوں کو قرار دیا گیا ہے خصوصی طور پر۔ ایک تو ہے چغل خوری، ایک ہے غیبت اور ایک جھوٹ۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو عذاب قبر کا بہت زیادہ سبب بنتے ہیں۔ انسان اگر تصور کرے کہ انسان قبر کے اندر جا رہا ہے اور وہ اس طریقے سے آگ کا ایک عذاب اس کو جو ہے اس قبر کے اندر دیا جا رہا ہے، تو پھر اس وقت پچھتانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہی اپنی حالت کو بہتر بنا لینا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر کا باعث یہی چغل خوری ہے، غیبت ہے اور جھوٹ ہے۔ ان 3 گناہوں سے علی الخصوص شاید ہماری جو اگلی نشست ہوگی شاید وہ جھوٹ کی اسی طرح کی تفصیل، البتہ شاید اتنی زیادہ اس میں تو 7 درس ہو گئے، وہ اتنے زیادہ درس نہیں ہوں گے، لیکن اس میں احکام اور یہ زیادہ بیان ہوں گے، انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ اہم بہت ہے نا۔ عذاب قبر کا باعث بھی یہی چیز ہے، ایک تو غیبت آج ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، اور چغل خوری، غیبت اور چغل خوری ذرا آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں، سمجھے ایک لحاظ سے وہ بھی چیز کور ہو گئی، اور ایک جھوٹ۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ غیبت کا نتیجہ دیکھیے، شدت حساب کا ہم کہہ رہے ہیں نا، فرماتے تھے کسی کے غیبت نکوند در روایت ہست کے زبانش با اندازہ بین مکہ و مدینہ ظاہراً ہست۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو روایت میں بات آئی ہے کہ اس کی زبان اتنی بڑی کر دی جائے گی جتنا مکے اور مدینے کے درمیان فاصلہ ہے، 450 کلومیٹر، تقریباً 450-500 کلومیٹر کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے، اس کی زبان اتنی طویل کر دی جائے گی 450 کلومیٹر مثلا، دراز میں شود و مردم در روز حشر از رویے این زبان عبور میکند، اور تمام جو اہل محشر ہوں گے وہ اس کی زبان کو روند روند کے اہل محشر اس پر سے گزریں گے۔ زبان اتنی طویل کر دی جائے گی اس کی بڑی، اور اس پر اہل محشر اپنے پاؤں تلے اس کو کچلیں گے۔ این نتیجہ غیبت است، فرماتے ہیں یہ اس غیبت کا نتیجہ، اتنی بڑی اس کی زبان کر کے کہ اہل محشر کتنی تعداد میں ہوں گے، اربوں کی تعداد میں، وہ سب اس کے زبان کو کچل کچل کر آگے بڑھیں گے۔ کس قدر آپ دیکھیں کہ اس گناہ کی خطرناکیت۔ اور ایک اور بڑا اس کا نقصان یہ کہ نیکیوں کا آپ کے نامہ اعمال سے مسلسل کم ہونا اور برائیوں کا بڑھتے رہنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس نے بہت سی نیکیاں کی ہوں گی، تو ان کی نیکیوں میں سے کوئی بھی اس کو اپنے نامہ اعمال میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا میری وہ نیکیاں کہاں ہیں پروردگارہ جو میں نے دار دنیا میں کی تھی؟ تو اس سے کہا جائے گا وہ تیرے لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے چلی گئی ہیں اور ان کی غیبت کے بدلے ان کو ملی۔
یعنی کسی اور کے نامہ اعمال میں آپ نے اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر دیں، مسلسل آپ کا نامہ اعمال خالی ہو رہا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جناب اوپر آپ نے ٹنکی پوری فل کر دی اور نیچے سارے نل کھول دیے، وہ سارے خالی ہوتے جائیں گے جتنی بھی دیر آپ اس کے اندر پانی بھرتے رہیں. اے سی کمرے میں چلائے اور سارے کھڑکی دروازے کھول دیں، ساری کولنگ باہر نکل جائے گی. اسی طریقے سے یہ غیبت اس طرح آپ کی نیکیوں کو کھا کے رکھ دے گی. قیامت میں اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ساری نیکیاں ڈرین ہو چکی ہوں گی، کہیں اور چلی گئی ہوں گی. پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا. جب وہ اپنی نیکیاں لکھی ہوئی نہیں دیکھے گا، کہے گا یہ میرا نامہ اعمال تو نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنی عبادت اور نیکی نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو جواب ملے گا تیرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، بلکہ تیرے سارے اعمال لوگوں کی غیبت کی وجہ سے اکارت ہو گئے. مخبر صادق جو خبر ہے اللہ کی جانب سے پیغمبر اکرم وہ دے رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنے نامہ اعمال میں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی. ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کریڈٹ کارڈ کسی کے ہتھے لگ جائے اور وہ پورا کریڈٹ کارڈ خالی کر دے آپ کا، تو کیا آپ کے اوپر گزرے گی؟ میرے پاس تو اتنے لاکھوں روپے تھے، آج کتنے ہوتا ہے کہ جناب وہ فراڈ کے کیسز آ رہے ہیں کہ اس کے سارا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں. تو آیت اللہ رضا بہاؤالدینی بڑی اچھی بات کہتے تھے، بہت زبردست ہمارے عالم عارف گزرے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز ہمیں اس قدر نیکیوں کی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنی ایک نیکی بھی اپنے محبوب ترین فرد کو بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے. والدین اپنی اولاد کو نہیں دیں گے، اولاد والدین کو نہیں دے گی، شوہر بیوی کو نہیں دے گا، بیوی شوہر کو نہیں دے گی، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. کہہ رہے ہیں کس قدر، لیکن یہی اشخاص مجبور ہو جائیں گے کہ قیامت کے روز اپنی نیکیاں ان افراد کو دیں جن سے وہ متنفر تھے، جن کی غیبتیں کرتے تھے، جن سے تم دنیا میں نفرت کرتے تھے، تم وہی نیکیاں مجبور ہو کے قیامت کے روز ان کو دے دو گے. تو فرماتے ہیں کہ کس قدر حماقت کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے حماقت نہ کہ زرنگی یعنی عقل مندی، زرنگی بندگی خدا. اصل عقل مندی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے. یعنی یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنی ساری نیکیاں ایسے شخص کو دے رہے ہو کہ جس سے تم نفرت کرتے تھے، جس کے خلاف تم باتیں کرتے تھے، اس کے نامہ اعمال میں بھیج رہے ہو. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اسی طریقے سے قرآن کی آیات بھی ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ کہ قیامت کے روز انسان فقط اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائے گا بلکہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا. وہ انہی معنوں میں کہ دوسروں کو بوجھ کیوں اٹھا رہا ہے. تو یہ غیبت کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ اپنے پیٹھ کے اوپر گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا اور لوگوں کی عزتوں کا بوجھ بھی ہوگا. ان کی غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اس کے ذمے کے اوپر آ جائے گا. تو یہ کتنا اس دن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مثلا 10-10 کلو کے آٹے کی 2 بوریاں آپ ہاتھ میں اٹھا کر چلیں، اپنی کمر میں 20 کلو 30 کلو آپ اٹھا کے چلیں تو کتنا آپ کو مشکل لگے گی. تو دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے نامہ اعمال میں لے کر آ جائیں. تو بہرحال قرآن میں یہ بھی آیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ اپنے اعمال کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوگا اور دوسروں کے اعمال کا بھی بوجھ جس کی وجہ سے وہ مثلا اگر گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں یا مثلا آپ نے ان کی غیبتیں کی ہیں اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا ہو. اس کی مثال ایسی اس طرح سے دی جاتی کہ اپنے پاس اس کے پاس درخت موجود تھا، اس سے پھل توڑ کے کھاتا، تو یہ کیا ہے کہ وہ جھک کے دوسری جگہوں کے اوپر چلا گیا. یہ لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں جیسے کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے، اپنے یہاں ان کا درخت موجود تھا کھانے کا، لیکن کیا ہے وہ دوسری جگہ پہ وہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کی اس میں ملتا ہے سیرت میں کہ جب بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص نے ان کی غیبت کی تو کھانے کا ایک پورا خوان مختلف کھانوں سے بھر کے اس شخص کو تحفتاً پہنچاتے تھے کہ بھائی کون اتنا زیادہ رحم دل ہوگا کہ لوگ تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، آپ نے تو غیبتیں کر کے جو ہے اپنے نیکیاں میرے نامہ عمل میں ٹرانسفر کی ہیں، تو کم سے کم اتنا تو حق آپ کا بنتا ہے کہ میں آپ کو ایک دنیا کے اندر ایک تحفہ کم سے کم دوں. تو ایک طریقہ کار بھی ہو جاتا تھا اس بات کا کہ ذرا امر بالمعروف کا ایک اسٹائل ہوتا تھا، آئندہ وہ شخص تاکہ احتیاط کرے. اور اس حدیث کو بھی یاد دلا دیا جاتا تھا کہ جس میں انسان کے غیبت کرنے سے اس کا اپنا نامہ اعمال خالی ہوتا ہے، دوسرے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، باغات نہ ہو، سرمایہ نہ ہو.
پیغمبر نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کے پاس نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، زکوٰۃ جیسے اعمال بھی تھے، لیکن اس نے زندگی میں کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا، یا مثلا غیبتیں کی ہوں گی، حقوق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو اس متاثرین کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے اصل مفلس، سچ مچ کا مفلس یہ ہے۔ یعنی لے کر تو بہت کچھ آیا تھا، لیکن کیا کیا کہ اس کی سارا نامہ اعمال اس کا ٹرانسفر ہو گیا دوسرے میں، اور پھر اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، اب مزید ٹرانسفر ممکن نہیں، اتنی غیبتیں تم نے کی ہیں، تو اس کے گناہ پھر ہٹا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے جس نے غیبتیں کی۔ پیغمبر دیکھیے، پیغمبر فرماتے ہیں اصل جو مفلس ہے وہ ہے یہ والا، دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ مفلس نہیں۔ آیت اللہ مجتہدی طہرانی فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو 40 روز تک اس کا جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے اس کا کوئی نیک نماز و روزہ قبول نہیں ہوتا، اور اس کے جو گناہ ہیں، وہی والی بات جو اس سے پہلے بھی ذکر ہوئی کہ اگر گناہ وہاں اس کے یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں کی نیکیاں جو ہے وہاں پر چلی جائیں گی۔ یہ علماء بھی یہ چیز فرماتے ہیں۔ اچھا، اب سابقہ جتنی غیبتیں ہم نے کر دی ہیں، ایک تو ابھی آپ نے سن لیا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ توبہ و استغفار کرے، معافی مانگے وغیرہ ساری چیزیں، اس کے اثرات کیسے ختم کریں؟ اس کے اثرات تو خواص آیات قرآن کریم میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں ایک حدیث بھی ہے، حدیث کے ضمن میں یہ بات لکھی گئی کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرنا گزشتہ زندگی کی تمام غیبتوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے اثرات کو ختم کرے گا۔ سورہ حجرات اس نیت سے پڑھی جائے، لا یغتب بعضکم بعضا، وہ سورہ حجرات ہی ہے جس کے اندر غیبت کی وہ مذمت آئی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی آیت سورہ حجرات کی ہے۔ تو سورہ حجرات کی انسان اس لحاظ سے تلاوت کرے کہ پروردگار توبہ تو میں نے کر لی ہے لیکن اس کے اثرات بھی تو ہوں گے نا، ہر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، تو گزشتہ تمام غیبتوں جو میں نے اب تک کی ہیں اس کے اثرات ختم ہو جائیں، تو یہ اس کا سورہ حجرات پڑھنا یہ کفارہ بن جائے گا اور ان تمام اثرات بد کو ختم کر دے گا۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ بروج کو برا کہنے والوں اور عیب جوئی کرنے والوں کی زبان سے حفاظت کے لیے 3 دفعہ پڑھا جائے۔ مثلا آپ بہت پریشان ہیں، لوگ آپ کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، کسی کو بھی پسند نہیں آتا کہ اس کی غیبت کی جائے، تو اس نیت سے 3 مرتبہ کہ ان لوگوں کی زبان سے میری حفاظت ہو جائے، سورہ بروج کو 3 دفعہ اگر پڑھا جائے تو ان کی ایک لحاظ سے ان کے دماغ میں آپ کا خیال ہی نہیں آئے گا غیبت کرنے کے لیے، اور آپ محفوظ رہیں گی اس سے۔ تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ برا کہنے والوں سے کس طریقے سے بچا جائے۔ اور وہ والی چیز جو ہم نے سب سے پہلی نشست میں جو بیان کی تھی، جو وسائل الشیعہ کی روایت بھی ہے کہ اولیاء خدا میں سے کسی نے حضرت الیاس و خضر سے شکایت کی، لوگوں کو جتنا منع کریں غیبت نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت الیاس نے فرمایا جب لوگ کسی محفل میں غیبت کر رہے ہوں تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ حضرت خضر نے فرمایا جب کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اہل محفل کو اس شخص کی غیبت سے روک دیتا ہے۔ ابھی آپ نے بھی سنا، اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ غیبت سے عمومی طور پر محفوظ رہیں، مثلا آپ غیبت نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بھی اس محفل میں لوگ غیبت کر رہے ہوں تو وہاں پر یہ والی دعا پڑھیں آپ بسم اللہ کے بعد یہ درود، اور اسی طریقے سے حضرت خضر نے فرمایا جب محفل سے نکلتے وقت اگر کریں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی غیبتیں نہ کریں تو بسم اللہ کے بعد اس طرح سے درود اگر پڑھا جائے تو فرشتے کو خدا موکل کر دے گا اس محفل پر جو لوگوں کو آپ کی غیبت کرنے سے روک دے گا۔ اور سورہ بروج کو 3 دفعہ پڑھنا وہ تو ابھی آ ہی گیا کہ لوگوں کی زبانوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گی۔ آیت اللہ بہجت ایک چیز فرماتے تھے خود اپنے لیے سے مراد، یعنی ہم اگر چاہیں کہ ہم غیبت کے اس مرض سے محفوظ ہو جائیں تو فرماتے تھے کہ ایک دعا یہ پڑھا کرو، اللہم اجعل کتابی فی علیین واحفظ لسانی عن العالمین۔ پروردگارا تو میرے نامہ اعمال کو بلند درجات میں قرار دینا اور میری زبان کو لوگوں کی غیبت سے محفوظ رکھ۔ کہتے تھے کہ یہ غیبت سے بچنے کے لیے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں تو یہ والی دعا پڑھیں، اللہم اجعل کتابی فی علیین
واحفظ لسانی عن العالمین. یہ ایک خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں. آیت اللہ بہجت ایک اور بھی چیز فرماتے تھے بڑا، کہ وہ کہتے تھے نہ صرف غیبت، کیونکہ غیبت بہت مورد ابتلا ہے، وہ کہتے تھے اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے یا کسی بری عادت یا خطا یا کسی کوئی اس طرح کی چیز میں مبتلا ہو جائے اور وہ ایسی عادت اس کی بن جائے کہ وہ اس کو ترک کرنے سے عاجز ہو، بھائی یہ تو گناہ یا عادت مجھ سے بری چھوٹ ہی نہیں رہی ہے، تو فرماتے تھے کہ اسے چاہیے کہ وہ 40 ہفتوں تک، یعنی یا تو شب جمعہ یا روز جمعہ، یعنی اس طرح سے 40 ہفتے یعنی 10 مہینے تک اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ کسی اولیاء خدا میں سے کسی ایک کے مزار پر جائے اور وہاں جا کر تلاوت قرآن کرے. تو 40 ہفتے گزریں گے کہ وہ اس عادت جس کو چھٹکارا ہی نہیں پا رہا ہے، وہ گناہ جو اس سے چھوٹ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ اس سے چھوٹ جائے گا. تو غیبت کیونکہ بہت زیادہ ایسا ایک مرض ہے کہ جس میں انسان شدت کے ساتھ مبتلا ہے اور اس کے اخروی وہ بھی بہت زیادہ ہیں. ہر ممکن کوشش کر لی، ہم سے نہیں چھوٹ پا رہے ہیں، تو دیکھیں اپنے کہاں پر ہے. اب تو ظاہر جیسے ہمارے یہاں کراچی میں ہے اور یہاں پر وادی حسین قبرستان ہے مثلا، یہاں پر کتنے علماء بھی مدفون ہیں، شہداء بھی مدفون ہیں. تو کسی بھی ایک عالم بعمل کی مثلا کوئی بھی ایسا ولی خدا ہو، اس کی قبر کے اوپر انسان جائے اور وہاں جا کے کچھ دیر تلاوت قرآن کرے اور 40 ہفتوں تک، یعنی مسلسل 40 ہفتے سے مطلب پورے ہفتے نہیں، یعنی ہر ایک ہفتے میں کم سے کم ایک دن یا تو روز جمعہ ہو یا مثلا جمعرات والا دن ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر اس طرح سے 40 ہفتے مکمل کر لے، یعنی تقریباً 10 ماہ کا یہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ وہ گناہ اس سے چھوٹ جائے گا اور یہ جو جس خرابی میں مبتلا ہے وہ دور ہو جائے گی. اور آگے آیت اللہ بہجت یہ بھی فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ غیبت سے کس طریقے سے اپنے آپ کو روکے. تو یہ فرماتے تھے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اور اپنے جو صحبت ہے، یعنی اس کے کون سے دوست ایسے ہیں، ان کے اوپر بہت شدت کے ساتھ نظارت کرے، دیکھے، اور کہ کوئی ایسے دوست اس کے نہیں ہیں جو اس کو غیبت کرنے پہ ابھارتے ہوں، ان دوستوں کو وہ ترک کرے. ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں ان کو دیکھے کہ کہاں پر جو ہے وہ غیبت جانے سے غیبت ہو رہی ہے، ان جگہوں پہ جانے سے پرہیز کرے. معلوم ہے کہ ہماری دوستیں، سہیلیاں، فلاں جس جگہ یہ سب جمع ہوں گے یا رشتہ دار خواتین ایسی جمع ہوں گی، لازمی یہ لوگ غیبت کریں گے، تو وہاں پر جانے سے انسان احتراز کرے. اور وہ فرماتے تھے ایک اور بھی چیز ہے کہ اصل میں جو غیبت ہے نا، یہ آپ کے فقدان شخصیت کی نشاندہی کرتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت بہت ہلکی، یعنی آپ جو شخص بھی کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ شخصیت کا بہت ہلکا ہے اور یہ اپنے اس ہلکے پن کو غیبت کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. یعنی ورنہ اس کا یہ عیب چھپا رہتا، لیکن جب اس نے غیبت کی تو اپنی شخصیت کی اس برائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بہت لوز کیریکٹر کا شخص ہے، یہ بہت ہلکے کردار کا حامل ہے جو غیبتیں کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اور اس سے پھر باہمی طور پر یہ فرماتے ہیں کہ جو آپس کا جو اعتماد ہے وہ بھی اس سے مجروح ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے ترک غیبت کے فوائد جتنے بھی، اب میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ساری چیزیں تو میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ مجھے آج ہر صورت میں اس موضوع کو مکمل کرنا تھا. ورنہ آپ خود سوچیں غیبت کے اسباب اور ان کے علاج کی طرف بھی میں آج نہیں گیا ہوں. اسباب میں کینہ بھی آتا ہے، حسد بھی آتا ہے، پھر میں کینے کو دور کرنے کے طریقے بتاتا، پھر حسد کو دور کرنے کے طریقے بتاتا، اس طرح سے اور جو غیبت کے اسباب ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. تو ترک غیبت کے فوائد بھی بے شمار ہیں. اب تک جتنے آپ نے نقصان سنے، اگر ان غیبت کو ترک کر دیں وہ سارے نقصان جو ہے اس کے فوائد بن جائیں گے. کیا ہے کہ غیبت کرنے سے عذاب قبر کا بھی آپ نے سنا کہ غیبت 1/3 عذاب قبر، تو صرف غیبت کرنے کی وجہ سے تو عذاب قبر معاف ہو جائے گا، روز محشر کی سختیاں معاف ہو جائیں گی، آتش جہنم سے نجات مل جائے گی. کتنی ابھی آپ نے جو جتنے بھی اس کی مذمتی چیز سنی ہے وہ اگر ترک کر دیں تو وہی سب اس کے فائدے بن جائیں گے. اور وہ والی چیز جو ابھی آپ نے سنی پیغمبر کی کہ اگر کوئی شخص غیبت کو ترک کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نماز مستحبی کا ثواب لکھا جاتا ہے. خود ترک غیبت کا فائدہ کتنا ہے؟ 10,000 نماز مستحبی اگر آپ حساب لگانا شروع کر دیں، 1 رکعت 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، اور 10,000 رکعت مستحبی 10,000 منٹ، آپ سوچیں کہ کتنا لمبا پیریڈ جو ہے اس کے اندر لگے گا. روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی نماز مستحبی پڑھیں تو تو صرف ایک ترک غیبت سے اتنا فائدہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا.
تو بہرحال یہی ہے اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ کہ انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے جو محارم الہی ہیں ان سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، زبان جو ہے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور فاسد خیالات جو دماغوں میں آتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے جو عائد کردہ پابندی ہیں اس میں انسان رہے تو پھر وہ آخرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس بات کی نشاندہی کہ انسان ان تمام چیزوں کے اوپر خصوصیت کے ساتھ نگرانی رکھے۔ روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبور میں یہ چیز آئی ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تمہیں زبان عطا کی، تمہارے لیے تمام راستے کھول دیے، تمہیں مال و دولت عطا فرمائی، لیکن تم نے ان تمام راہوں کو میری نافرمانی میں استعمال کیا، گویا تم نے میرے بارے میں دھوکہ کھایا اور میرے عذاب کو کھیل تماشا جانا۔ یعنی کتنی تفصیل کے ساتھ عذاب بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول، ائمہ اطہار، پروردگار عالم قرآن کے اندر، لیکن تم اس کو صرف ایک کھیل تماشا سمجھ رہے ہو، بس ایسی جیسے کوئی قصہ کہانی بیان ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گناہوں پر یعنی دلیری ایک تباہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان تجھے کس چیز نے گناہوں پر دلیر کر دیا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن کر دیا۔ تو واقعتاً حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں امام۔ تو چاہیے انسان کو کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھے، اور اس غیبت کے گناہ سے اتنی تفصیل میں ہم اس وجہ سے اس کے اندر گئے تاکہ اس کے ایک ایک پہلو سے آپ کی واقفیت ہو جائے، اس کے جو دقیق مسائل ہیں اس سے آپ کی واقفیت ہو جائے۔ دیکھیے کبھی بھی آپ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ای چالان وغیرہ آ گئے ہیں، لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو سیٹ بیلٹ نہ لگانے سے اتنا چالان ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہیلمٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے، تو لازمی اس کو چالان بھرنا پڑے گا۔ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس قوانین کو انسان حاصل کرے معاشرے کے اندر جو جس جگہ پہ رہتا ہے، تاکہ ان قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو۔ کسی بھی جگہ قانون کا واقفیت نہ ہونا عذر نہیں بنتا ہے، جو چیزیں واقفیت کی ضروری تھی وہ آپ واقف ہو۔ تو یہ جو اسلامی قوانین ہیں ان کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہم یوں گئے کہ گناہ بہت بڑا عظیم ہے، خطرات بہت زیادہ ہیں، اور پوری آخرت ہماری اور تمام نیکیاں ہماری جو ہے اس کے نتیجے میں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ایمان کو کھا کے رکھ دینے والا گناہ تھا، اس وجہ سے اس کی تفصیل اتنی زیادہ بیان کرنا پڑی۔ آخر میں پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اس عظیم اور خطرناک ترین گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور انشاءاللہ جو اگلی ہماری نشستیں ہوں گی اس میں مزید اس طرح کے گناہوں کو تفصیل سے بیان کریں گے، اور ان کے فقہی احکام بھی۔ جب تک کے لیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔